اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غیر منصرف کا 8واں سبب الف نون زائدتان پڑھیں گے۔ دوسرا باب اسم معرب سبق نمبر 21 ہے غیر منصرف کا 8واں سبب الف نون زائدتان۔ اس سے پہلے 7 اسباب ہو چکے ہیں، ان کے احکام، ان کے شرائط آپ پڑھ چکے ہیں۔ 8واں سبب ہے کسی لفظ کے آخر میں الف نون زائدہ آنا۔ الف نون زائدہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اصل مادہ ہے فا عین لام، اس کے مقابلے میں الف نون نہ آئے بلکہ اس سے ہٹ کر آئے، اس کو کہتے ہیں الف نون زائدتان۔ پھر یا تو یہ اسم کے اندر ہوگا یا صیغہ صفت کے اندر ہوگا، دونوں کے اپنے احکام ہیں، اپنی شرطیں ہیں۔ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں وہ آپ کو تشریح کر کے بتائیں گے۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطہ ان یکون علما کعمران و عثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیۃ وان کانتا فی صفت فشرطہ الا یکون مؤنثہ علی فعلانۃ کسکران فندمان منصرف لوجود ندمانۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال الف اور نون زائدتان اگر یہ دونوں اسم میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے کہ عمران اور عثمان۔ لہذا سعدان جو کہ ایک بوٹی کا نام ہے یہ منصرف ہے کیونکہ علمیت نہیں پائی جاتی، اور اگر یہ دونوں صیغہ صفت میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آئے، جیسا کہ سکران۔ لہذا ندمانن یہ منصرف ہے کیونکہ ندمانتن پایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، الف نون زائدتان یا تو اسم کے آخر میں آئیں گے یا پھر صیغہ صفت کے اندر آئیں گے۔ صیغہ صفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی نہ کوئی وصفی معنی پایا جاتا ہوگا، اور اسم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا وصفی معنی نہیں پایا جاتا ہوگا۔ تو اگر تو اسم کے اندر آ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ لفظ اگر علم ہوگا تو ایک اس میں علم ہو جائے گا، دوسرا اس میں الف نون زائدتان ہوگا، تو یہ غیر منصرف لفظ بن جائے گا۔ اور اگر وہ علم نہیں ہے، اس میں جنس ہے یا کوئی مطلق لفظ ہے، علمیت نہیں پائی جاتی، تو پھر وہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں دونوں کی، اس کے بعد پھر صیغہ صفت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ عبارت دیکھیں، الف اور نون زائدتان ان کانتا اگر یہ دونوں، یہ جو الف ہے، یہ جو الف ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے ان کی طرف، ایک الف اور دوسرا نون، الف اور نون ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر یہ دونوں اسم کے اندر ہوں فشرط ہو، تو شرط یہ ہے، اس الف نون زائدتان کی شرط یہ ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے الف نون زائدتان کی طرف۔ الف نون زائدتان کی شرط یہ ہے ان یکون علما کہ وہ لفظ علم ہو، سوری یہ جو شرط ہو کی ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اسم کی طرف، کہ اگر وہ الف نون زائدتان اسم کے اندر ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہونا چاہیے، جیسا کہ عمران اور عثمان۔ اب یہاں پہ دیکھیں، عمران عین میم اور را یہ تو اس کے حروف اصلی ہیں، فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں، اور اسی طرح عین ثا اور میم یہ بھی حروف اصلی ہیں کیونکہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ الف اور نون یہ زائدہ ہیں کہ فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں آ رہے۔ عمران بروزن فعلان، عثمان بروزن فعلان، تو یہ زائدہ ہیں، اور دوسرا یہ علم بھی ہے لفظ، عمران بھی نام ہے کسی مخصوص شخص کا، عثمان بھی نام ہے مخصوص فرد کا، لہذا یہ غیر منصرف بن جائے گا۔ لیکن جو سعدان ہے یہ ایک بوٹی کا نام ہے، جنگل کے اندر بوٹی ہے، اس کا نام ہے سعدان، تو یہ غیر منصرف نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر بھی الف نون زائدتان ہے، سعدان بروزن فعلان، اس میں الف زائدہ ہے، اس میں نون زائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ ایک بوٹی کا نام ہے، اس میں جنس ہے، اس بوٹی کی نسل سے جتنی بھی بوٹیاں ہوں گی سب کو سعدان کہا جائے گا، تو ہماری شرط نہیں پائی جا رہی، جو ہماری شرط تھی کہ اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں سعدان جو کہ اسم نبت ایک بوٹی کا نام ہے، منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے لعدم العلمیۃ، علمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف ہے۔ وَإِنْ كَانَتَا اور اگر وہ دونوں، کون دونوں؟ یہی الف اور نون زائدتان، اگر یہ دونوں فی صفت صیغہ صفت کے اندر ہو، یعنی کسی ایسے لفظ میں ہو جو وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر شرط یہ ہے، اس کی شرط، کس کی شرط؟ یہ صفت کی، اس صیغہ صفت کی شرط یہ ہے اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانہ۔ دیکھیں ذرا،
شرط یہ ہے اگر صیغہ صفت کے اندر ہے تو اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو. اگر اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آتی ہے تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اگر اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی تو پھر اس کو غیر منصرف کہا جائے گا. دونوں کی مثالیں ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ لفظ جو کہ جس میں الف نون زائدتان ہیں اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی، جیسا کہ سکران، وہ بندہ جس کو نشہ آیا ہوا ہو، سکران. اب اس میں الف نون زائدتان ہے، سکران بروزن فعلان، لیکن اس کی جو مؤنث ہے اس کی مؤنث آتی ہے سکرا بروزن فعلا، تو اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی. جب اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے. ایک سبب اس کے اندر یہ ہو جائے گا الف نون زائدتان، دوسرا پھر دیکھ لیں گے اس کے اندر اگر کوئی اور سبب ہے تو پھر یہ غیر منصرف لفظ بن جائے گا. لیکن جو ندمان ہے یعنی وہ شخص جس کو ندامت ہو رہی ہو، یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے. کیوں؟ اب یہ جو ندمان ہے یہ بھی بروزن فعلان ہے، اس میں الف نون زائدتان ہے اور صیغہ صفت بھی ہے. ایسے شخص پر دلالت کرتا ہے جس کے ندامت والا وصف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو مؤنث ہے اس کی مؤنث آتی ہے ندمانتن بروزن فعلانتن. یہ دیکھیں، اور ہمارے لیے ہم نے شرط یہ بتائی تھی کہ اگر وہ صیغہ صفت ہے جس میں الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، لیکن یہاں پر چونکہ فعلانتن کے وزن پر آ رہی ہے لہذا ندمان کو غیر منصرف نہیں بنایا جائے گا، اس کو منصرف قرار دیا جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پہ عبارت دیکھ لیں، وَإِن كَانَتَا، اور اگر وہ دونوں کون؟ یہ الف نون زائدتان فی صفت، صیغہ صفت میں ہو تو شرط یہ ہے اس صیغہ صفت کی اللہ یکون مؤنثہ، کہ نہ ہو اس کی مؤنث. کس کی مؤنث؟ اس صیغہ صفت کی مؤنث. کیا نہ ہو؟ علی فعلانتن، فعلانتن کے وزن کے اوپر نہ ہو، جیسا کہ سکران اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں ہے لہذا یہ غیر منصرف کا سبب ہے. لیکن ندمان یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے. کیوں؟ لوجود ندمانتن، کیونکہ ندمانہ پایا جاتا ہے. مطلب یہ کہ فعلانتن کا وزن پایا جاتا ہے تو ہماری شرط چونکہ نہیں پائی جا رہی اس لیے اس کو غیر منصرف نہیں قرار دیں گے.